السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع عزاہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو حالات تھے اس پر ہم نے بات کی ہے خطبے کے اندر۔ پھر ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتیں پہلے سے موجود تھیں وہ کیا تھیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اپنی احادیث کے اندر۔ تو آج کے خطبہ میں اور اس کے ساتھ ہم نے پہلی وحی کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی اور کیا وہ وحی تھی۔ تو یہ جو پہلی وحی تھی اس سے لے کر کچھ وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کچھ ایسا وقت گزرا، وقفہ گزرا جس میں وحی نازل ہونا بند ہو گئی، اور یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، بڑا مشقت والا تھا۔ آپ کے ذہن میں وہ پہلا واقعہ موجود تھا اور آگے اس کے تسلسل کی جو امید ذہن میں تھی وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آپ اس کے اوپر پریشان تھے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، وادیوں کی طرف چلے جاتے، وہاں وقت گزارتے، اور جب آپ کا ذہن کسی مایوسی کی طرف جانا شروع ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور اتنی بات کہہ کر چلے جاتے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو مجھے آواز سنائی دی، اور وہ آواز جب میں نے اپنے دائیں دیکھا وہاں بھی کوئی چیز نظر نہیں، بائیں طرف دیکھا ادھر بھی کچھ نہیں، سامنے دیکھا پیچھے دیکھا، پھر میں نے اپنے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ فرشتہ جو پہلے میرے پاس نازل ہوا تھا اپنی اصل شکل کے اندر ایک کرسی کے اوپر آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق تھا۔ تو میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس فرشتے نے پھر یہ وحی میرے تک پہنچائی، اور یہ جو وحی نازل ہوئی دوسری، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی وحی میں اللہ کا تعارف تھا، بنیادی چیزیں تھیں، دین کو سمجھنے اور پڑھنے کا حکم تھا۔ اس وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھاری ذمہ داری کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس کا حکم دیا گیا تھا جو دعوت کے اعتبار سے آپ کے اوپر عائد ہوتی تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اس وحی کی کیفیت کے بعد بھی آپ کی کیفیت وہی تھی جو پہلے والی تھی۔ پہلی وحی کے بعد آپ گھر گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس خوف کی کیفیت میں آپ کمبل اوڑھ کر چادر لے کر لیٹ گئے، آرام کی حالت میں چلے گئے۔ جیسے ہمیں بھی کوئی پریشانی ہو تو عام طور پہ انسان آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے، اپنی فیملی کے اندر آ جاتا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح فطری طور پہ کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا حکم دیا؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر لیٹ جانے والے، آرام کرنے والے، آپ کے آرام کا وقت ختم ہو گیا۔ قم فانذر، اب آپ پر اتنی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ آپ اس آرام کی کیفیت میں سے نکل آئیں، کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی صلاحیتوں کو میدان میں لائیں، جو آپ کی 40 سال کی تربیت اور قوت ہے اس کو بروئے کار لائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس کے ذریعے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنی زوجہ کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور وہ کوئی عام عورت نہیں تھیں، معاشرے کی بہترین عورت تھیں، بہت ایفیکٹو اور انفلوئنشل تھیں، مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ ایک بہت بڑا فگر تھیں اس معاشرے کا، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا، قائم کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جتانا، یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا ضروری تھا۔ جیسے ہم آج کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان جو معاشرے میں پرومیننٹ ہو، نمایاں ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنا واسطہ اور تعلق ظاہر کرے۔ تو اس حیثیت کی حامل عورتوں میں سے ایک عورت تھیں، تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، اور یہ پہلی وہ مسلمان ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت انتہا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دیا، اور اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، لیکن وہ خود یہ بات کرتی ہیں کہ مجھے اگر کسی عورت کے ساتھ رشک کبھی فیل ہوا، کبھی ایسے جذبات آئے، تو وہ حضرت خدیجہ تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی بھر ان کو بھول نہیں پائے تھے۔ کوئی بھی موقع آتا تو اللہ کے نبی ان کا تذکرہ کرتے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس جو کچھ تھا، مال و دولت تھی، تجارت تھی، ان کا گھر تھا، سب کچھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا، اور اسی مال کے ساتھ ابتدائی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی کی زیر کفالت آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی تھے، اور 12 سال کی عمر تھی، چھوٹی سی عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آج ہماری اسمبلیوں کے اندر یہ بات سندھ کے اندر پیش ہوئی، اور اس کے اوپر بڑا شور و غل، سازری انٹرنیشنل پریشر ہی ہے۔ ہم مسلمان کمزور ہیں، ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسیاں نہیں ہیں، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، باہر کی NGOs آ کر ہمیں مجبور کرتی ہیں ہماری حکومتوں کو۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بل لانے کی کوشش کی کہ سندھ کے اندر دعوت اسلام سے متاثر ہو کر وہ لوگ جو ہندو ہیں، مختلف مذاہب کے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، ان میں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی عمر میں 18 سال سے پہلے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں، آپ کے اوپر دوسرا اسلام ہی ایک بچے نے قبول کیا۔ یہ وہ دوسرے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یہاں تو 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم ہے، فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو، کس عمر میں؟ جب وہ 7 سال کے پہنچ جائیں، اور ان کے اوپر سختی شروع کرو نماز نہ پڑھنے پر جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں تو 10 سال کی عمر میں نمازوں پر سختی ہے۔ تو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بچہ نہیں کر سکتا، بوڑھا نہیں کر سکتا، عورت نہیں کر سکتی، مرد نہیں کر سکتا۔ جو جوان بھی کرنا چاہے 18 سال کی عمر کے بعد، وہ بھی آ کر عدالت کے اندر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرے اور بتائے کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہیں، اور یہ باہر کے دباؤ ہیں۔ جس طرح انہوں نے ہمیں مختلف اور چیزوں میں جکڑا ہوا ہے اور مجبور کرتے ہیں، ہماری حکومتوں کو اس مسئلے میں بھی مجبور کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے
کہ اسلام کی بنیادی چیزوں کے اوپر خود پہرا دیں اور ایسے قانون نہ آئیں، کیونکہ اس ملک کا دستور ہمیں یہ کہتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں بن سکتا۔ تو یہ واضح قرآن و سنت کے خلاف ایک بات ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اسلام قبول کر کے آتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت معروف انسان تھے اپنے معاشرے کے، علم الانساب اور تاریخ عرب کا بہت بڑا عالم، اور اس وقت یہی دو علوم تھے جو عربوں کے اندر سب سے بڑے تھے کہ وہ اپنے نسب پر فخر کرتے تھے اور نسب کو یاد رکھا ہوا تھا۔ اس علم کے بہت بڑے ماہر تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا، ان کے پاس تاریخ تھی عرب کی، عرب قبائل کی تاریخ پورے معاشرے کی انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھی، اس کے بھی وہ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مالی حیثیت سے بھی مستحکم، ایک کامیاب تجارت کرنے والے انسان، معاشرے کے اندر لوگ ان کی مجلس میں آ کر بات سننا پسند کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لے آتے ہیں، پھر کچھ اور صحابہ لے آتے ہیں۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ ابھی اوپن دعوت کا حکم نہیں تھا، آپ انفرادی رابطہ کرتے، اور جو خیر کے حامل انسان تھے جن کے بارے میں بات سمجھ آتی تھی کہ قبول کر لے گا، اس کے اندر خیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان تک فردن پہنچتے تھے، اور اس بندے کا تعارف، کس سے مل رہے ہیں، کس سے ملاقات کر رہے ہیں، کس کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپا کر رکھتے تھے، اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ مخالفت بڑی شدید تھی، بات ایسی تھی جو اس معاشرے میں قبول ہو ہی نہیں سکتی تھی، بڑے بڑے سردار اس کی مخالفت کے اوپر کھڑے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے ہیں 3 سال تک، اور پھر یہ جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آنا شروع ہوئے، انہوں نے بھی دعوت میں کردار ادا کیا۔ 5 بڑے بڑے لوگ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں، ان میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ان کو دعوت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دی اور اللہ کے نبی کے پاس لائے۔ ان 5 میں سے زیادہ تر کی عمر دیکھ لیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 32-34 سال کے قریب ہے جب وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور باقی جتنے صحابہ ہیں ان کی عمریں نکال کے سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، کوئی 13 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا ہے، اس سے بڑی عمر کے تھوڑے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن یہ سارے اپنے اپنے بڑے بڑے قبائل میں سے تھے، کسی ایک خاص قبیلے کے لوگ نہیں تھے، ہر شخص مختلف قبیلے میں سے تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کمزور لوگ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح یاسر کا خاندان ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہے، یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ 3 سالوں کی محنت کے بعد 40 سے کچھ زیادہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ساری کی ساری احتیاط کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دعوت کو خطرہ ہو، کافر ان کے پیچھے پڑے ہوں، ان کی دعوت کو ختم کرنا چاہتے ہوں، ان کا برداشت نہ ہو کہ معاشرے کے اندر یہ لوگ رہیں جو قرآن و سنت کے اوپر ہیں، جو پورے دین کے اوپر ہیں، جو معاشرے کو بدلنے کی سوچ لے کر آئے ہیں، تو اس وقت اس تحریک کو چلانے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو محفوظ کریں، وہ جذباتیت کا شکار نہ ہوں، وہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بجائے چھپا کر اپنے کام کو جاری رکھیں، اپنا معاملہ اس طرح چلائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادوار کے اندر چلایا، کیونکہ تمام معاملات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر دور کے لیے، ہر طرح کے حالات کے لیے، ہر طرح کی سچویشن کے لیے ہم نے پیچھے موڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اگر حالات سخت ہوں، پابندیاں شدید ہوں، معاشرہ قبول نہ کرتا ہو، دنیا کے بڑے بڑے جو دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آپ کے مخالف ہوں، اس وقت اپنی دعوت کو بچا کر رکھنا یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کو ان سالوں میں دعوت کے لیے سلیکٹ کیا، جہاں اپنے لوگوں کو جمع کرتے، ان کی تربیت کرتے، ان کو اسلام سکھاتے تھے، وہ دار ارقم تھا، ایک ایسے صحابی کا گھر تھا جو قریشی نہیں تھا، اس قبیلے میں سے تھا جس کے ساتھ قریش کی بنتی نہیں تھی، تاکہ کوئی ایسا بندہ، ایسا معروف جگہ نہ ہو جہاں لوگوں کی نگاہ پڑ جائے اور پہچان جائے کہ یہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں آمد و رفت زیادہ ہے۔ آپ نے اس گھر کا انتخاب کیا جو گھر خفیہ رکھا جا سکتا تھا، جہاں پر دعوت کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا تھا، اور لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جا سکتا تھا کہ ارقم کے گھر کے اندر
رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر رہے ہیں، دار ارقم کے اندر جمع ہو رہے ہیں، یہ لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو جمع کر کے ساتھ ساتھ دین کی تربیت کرتے تھے۔ پھر جب 3 سال گزر گئے اور ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھی ہو گئی، یہ وہ مخلص ساتھی تھے جن کے اخلاص میں کسی طرح کا شبہ نہیں، جو اپنے خاندانوں کی تمام مجبوریاں، تمام مخالفتیں، تمام پریشر چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، جو ہر طرح کے حالات برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایسے لوگ جب تیار ہو گئے، ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے اندر دعوت کا کام کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر ایک دعوت کا اہتمام کیا، کھانے پینے کی دعوت کا اہتمام کیا، اور بڑے بڑے جتنے بھی قریبی رشتہ دار سردار تھے ان سب کو، رشتہ داروں کو وہاں پر جمع کیا، ان کو کھانا پیش کیا، ان کی خدمت تواضع کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یہ بات کی کہ میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانا چاہتا ہوں، لوگوں اس عذاب کے آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو، ایک اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ، تو یہ بات ابو لہب کو بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ سگا چچا تھا، اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا، درمیان میں ایک دیوار تھی، اور اتنی رشتہ داری کے نبوت سے پہلے 2 بیٹیوں کا رشتہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا تھا، 2 بیٹیوں کا رشتہ اپنے بیٹوں کے لیے لیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا قریبی رشتہ دار، سگا چچا۔ ابھی اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی، اس نے شور کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ اس بات پہ آپ نے ہمیں جمع کیا، خاندان کے سارے بڑوں کو جمع کیا، آپ کی وجہ سے خاندان کے اندر تفریق ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ بڑوں کی بات نہیں مانتے، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھتے جو ہمارا نظریہ ہے، تو آپ نے تو خاندان میں تفریق پیدا کر، اس نے بات نہیں کرنے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سیرت نگار لکھتے کہ اس دعوت میں اللہ کے نبی خاندان کے سامنے پوری طرح کھل کے دعوت ہی پیش نہیں کر سکے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک ایک خاندان کا نام لے کر، ایک ایک شخص کا نام لے کر اسے بات کی کہ لوگوں، آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں قیامت والے دن تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اپنے چچوں کے، خاندان کے بڑوں کے نام لیے، سب کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس دعوت کو قبول کر لو جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس دین کے اوپر آ جاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا دین ہے، اور وہ سارے غلط نظریات، عقیدے، عمل کی خرابیاں چھوڑ دو جو تم اس سے پہلے جس کے اندر مبتلا تھے۔ تو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو دعوت دی، اور اس طرح آپ نے اپنی خاندان کے اندر اس دعوت کو پیش کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپن دعوت کا آپ کو حکم دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی اب آپ باہر نکل جائیں اور جو آپ کو حکم پہنچائے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں، کھول کر بیان کر دیں۔ اب اوپن دعوت ہے، سب کو دعوت ہے۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوہ صفا پر اس وقت لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب کوئی دشمن حملہ کرتا تھا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کے سب کو جمع کرتے، اس کو بتاتے، تو یہ ایک سیریس قسم کا کام تھا۔ معاشرے میں معروف تھا کہ جب کوئی بندہ اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود نہیں آ سکے قبیلوں کے، انہوں نے کسی نہ کسی کو بھیجا، جا کر بات تو سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، یہ کہتے کیا ہیں۔ شخص ایسا ہے جس کا کردار ہمارے سامنے ہے، جس نے کبھی غیر ضروری بات نہیں کی، صدق اور امانت مشہور ہے، تو جا کر ان کی بات سنو۔ سارے قبائل کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر وادی کے اندر جمع ہو چکا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور تسلیم کریں گے، ہم نے تو آج تک آپ کے اندر جھوٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے اس بات کو؟ آپ پہاڑ کی دونوں سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دشمن ہے تو ہم مانیں گے اس بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میرے بارے میں یہ بات کہتے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں،
میں انسانوں کے معاملات میں خیانت نہیں کرتا، امانت دار ہوں، تو پھر میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، اس کلمے کو ادا کر لو، اس عقیدے کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ یہ بھی کہا، سیرت نگاروں نے، محدثین نے بہت سارے الفاظ لکھے ہیں، اس وقت بھی آپ نے عذاب سے ڈرایا اور اس بات کی دعوت پیش کی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کو مان لو۔ اب پھر وہی ابو لہب جو ہمیشہ سے آپ کی مخالفت کرتا تھا، وہ ایک پتھر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارتا ہے، پھینکتا ہے اور ساتھ کہتا ہے تب لک یا محمد، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، الہٰذا جماعتنا، اس وجہ سے آپ نے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو یہاں جمع کر لیا، یہ وہ وجہ تھی جس کے لیے آپ سب کو جمع کرنا چاہ رہے تھے، اس کے اوپر آپ نے سب کو جمع کر لیا۔ تو یہ وہ بات کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے روڑے اٹکاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہاں سے اوپن دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کوئی مجمع دیکھتے وہاں پہنچتے، بات کرتے، جو بھی تجارتی قافلہ آتا اس کے پاس پہنچ جاتے، لوگ بیت اللہ کے لیے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ جاتے، ہر شخص کے سامنے دعوت پیش کرنا شروع کر دی۔ اور اللہ کے دشمن یہ جو دعوت میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے تھے، یہ پیچھے پیچھے اللہ کے نبی جہاں بیٹھتے ہیں یہ پیچھے آ جاتے ہیں، آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے ہیں، اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت پھیلنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حج کا سیزن آ جاتا ہے۔ اب حج کا سیزن ایسا تھا کہ پورے عرب میں سے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، ہر قبیلے میں سے وفد آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ جہاں جہاں لوگوں نے پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، مختلف قبائل کے لوگ رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو قریش ہیں وہ بھی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، ایک وفد بنا کے قریش کے جو نوجوان تھے، ایک سردار کے پاس ہے، ولید بن مغیرہ کے پاس، اسے کہتے ہیں کہ حج کا سیزن ہے، اس سے پہلے پلاننگ کر لیں، یہ نہ ہو کہ لوگ باہر سے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو جائیں اور اسلام ہم مکہ میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، باہر پھیلنا شروع ہو جائے، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ اس نے کہا چلو آپ مشورے دو۔ وہ کہتے ہیں ایک موقف کوئی بنا لو جو تمام کے تمام قبائل کو ہم بتائیں گے حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاکہ وہ اللہ کے نبی کی بات نہ سنیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ بتائیں، آپ سردار ہیں، ہمارے بڑے سمجھدار ہیں، کوئی مشورہ دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں سنوں گا، تم مشورے دو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم کہیں گے یہ شاعر ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں، یہ بات ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں یہ شاعر نہیں ہیں، اور عرب کے سارے لوگ شعر کو پہچانتے ہیں، شعر کی ساری قسموں کو جانتے ہیں، جب وہ ان کا کلام سنیں گے وہ پہچان جائیں گے یہ شاعر نہیں ہے، تو آپ کی یہ بات نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں ہم کہیں گے یہ مجنون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں مجنون کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیوانے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کی باتیں تو سمجھداری والی باتیں ہیں، یہ بات بھی آپ کی نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم کہیں گے جادوگر ہیں۔ مختلف آپشن دینے کے بعد آخر میں کہتا ہے ویسے مانیں گے اس بات کو بھی نہیں لوگ، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ گانٹھیں جو ہیں، جادوگر اس زمانے میں گانٹھیں باندھتے ہیں، ان کے اوپر دم کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانیں گے نہیں، لیکن چارہ کوئی نہیں ہے، بس یہ کہہ دینا یہ ایسا جادوگر ہے جو خاندان کے اندر تفریق پیدا کر دیتا ہے، جو اس کی بات سن لے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، جو اس کی بات سن لے باپ بیٹا ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، یہ ایسی دعوت پیش کرتا ہے، ایسا جادو پیش کرتا ہے جس سے خاندان آپس میں پھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا زبردست مشورہ دیا ہے۔ تو یہ سوچ بچار اس نے کر کے جو مشورہ دیا، اللہ نے سارے منظر کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا چھوڑ دو، میں خود اس کے ساتھ نمٹ لوں گا۔ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے تو اس کے اوپر بڑے احسان کیے تھے، مال عطا کیا تھا، بڑا مالدار تھا معاشرے کے اندر۔ وبنین شہودا، اس کے حاضر رہنے والے خدمت گزار بیٹے اسے دیے تھے۔ ومہدت له تمہیدا، اللہ کہتا ہے فراخی فراخی اس کو آسانی ہی آسانی دی ہوئی تھی زندگی میں، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ انہ فکر وقدر، اس نے مشورہ کرتے ہوئے تدبر کیا، غور و فکر کیا، انہ فکر، غور و فکر کیا، پھر اندازہ لگایا
فقتل کیف قدر، یہ تباہ ہلاک ہو جائے کیسا اس نے اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں. ثم قتل کیف قدر، یہ پھر تباہ ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. تو کہتا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ثم نظر، پھر اس نے آنکھ اٹھائی. اللہ نے کیسا منظر بیان کیا اس مجلس کا. ثم عبس و بصر، پھر تیوڑی چڑھائی اور دیکھتے ہوئے کہنے کیا لگا، خود پھر گیا تکبر کرتا ہوا، کہنے لگا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو ایک ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی جادو کا تسلسل ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا، یہی مشورہ اس نے دیا تھا نا کہ کہہ دینا یہ جادوگر ہے، اور ایسا جادوگر ہے جو تفریق کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا، کہتا ہے کہ یہ جادو ہے اور ایسا جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن سناتے ہیں یہ انسانوں کا قول ہے، انسانوں کا لکھا ہوا ہے. سأصلیہ سقر، اللہ کہتا ہے ان قریب میں اسے دردناک عذاب کے اندر اور جہنم کے اندر ڈال دوں گا. یہ وہ ولید بن مغیرہ تھا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دینا یہ تو جادوگر ہیں، یہ مشورے ہو رہے ہیں، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے. جو بھی سمجھدار انسان، ایک شخص تھا زماد ازدی، وہ اللہ کے نبی مکہ میں آیا، اس کو بھی یہی ساری باتیں لوگوں نے بتا دی کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، مختلف باتیں کی. اس نے کہا اگر یہ مجنون ہے تو میں مجنون کے لیے علاج کرتا ہوں، میرے پاس دم ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا علاج کروں گا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے علاج کرنے کے لیے آتے ہیں. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی جنون کی بیماری ہے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں آپ کا علاج کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی آپ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا. آپ صبر و استقامت کا اتنا عظیم پیکر تھے دعوت کے اندر، جو وہ کہتا گیا آپ سنتے گئے. آخر میں آپ نے اس کے ساتھ جب بات شروع کی تو کہاں سے کی؟ یہ جو خطبہ ہر جمعے کے شروع میں ہم سنتے ہیں اور اس کا مفہوم ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنے بڑے بڑے عقائد ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ سارا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھ دیا. اب وہ سمجھدار انسان تھا، زبان کو جانتا تھا، عقیدوں کو جانتا تھا. کہنے لگا کہ آپ ایک دفعہ پھر یہ بات میرے سامنے بیان کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا، کہتا ہے تیسری دفعہ بیان کریں. آپ نے تیسری دفعہ یہ مسنون خطبہ پڑھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. ہر گفتگو کرنے سے پہلے، نصیحت کرنے سے پہلے، اہم معاملہ طے کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو پڑھتے تھے. نکاح کے اندر بھی یہی خطبہ ہے، عید کے اندر بھی یہی خطبہ ہے، جمعے کے اندر بھی یہی خطبہ ہے، درس دینے سے پہلے بھی یہی خطبہ ہے. اس لیے کوئی بھی مسلمانوں کا حاجت کا جب بھی کوئی معاملہ ہو، اجتماعی بات ہو، اس سے پہلے یہ خطبہ ہے. تو وہ جب یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جنون نہیں ہے، یہ تو ایسا عمدہ کلام ہے جس میں سمندروں سے زیادہ گہرائی ہے اور جس میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہے. آپ کی بات جنون نہیں ہو سکتی. یہ معاشرے نے آپ کے بارے میں غلط مشہور کیا ہوا ہے. اس کلمے کو سننے کے بعد، اس دعوت کو سننے کے بعد، خطبے کے ان مسنون الفاظ کو سننے کے بعد وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے. یہ دعوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ روک رہے ہیں، وہ مخالفتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. وہ ہر قبیلے کے پاس جا کر اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے. کبھی کہتے جادو ہو گیا، کبھی کہتے تھے یہ خود جادوگر ہیں. تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح افراد کو کھڑا کر رہا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی حق کی تلاش میں تھا. جب مجھے پتہ چلا کہ مکہ کے اندر سے ایک نئی دعوت کھڑی ہوئی ہے تو میں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، جا کر دیکھو، بات سنو، اس شخص کی جو دعوت دیتا ہے، نئی دعوت پیش کرتا ہے، اور میرے پاس آ کر مجھے اطلاع دو. بھائی گیا، اس نے آ کر بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں، آپ کے ساتھ پیش آنے والے حالات کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی. یہ پھر خود سفر کر کے، شام کے رستے کے اوپر ان کا قبیلہ تھا، وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے دن آ کر بیت اللہ کے اندر لیٹ گئے، سارے لوگ چلے گئے، رات ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر ہے بیت اللہ کے اندر سویا ہوا ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ان کے پاس گئے، ان کو خاموشی سے لیا، ساتھ گھر لے گئے، ان کی خدمت کی، اور اگلے دن صبح آتے ہوئے ان کو دوبارہ ساتھ لیا ہے. اب اس دوران کوئی بات ان کی نہیں آپس میں اس مسئلے کے اوپر ہوئی کہ وہ کس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں.
کہتے ہیں کہ پھر اگلا دن ہو گیا، سارا دن بیت اللہ میں بیٹھے رہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں، کوئی بات ہو، میں بھی آپ کو پہچان لوں اور آپ کے پاس چلا جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ شام ہو گئی، شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دوبارہ دیکھا، مسافر ہے تو لے کر چلے گئے۔ 3 دن ایسے ہوتا رہا۔ تیسرے دن جب آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو 3 دن تک آبزرو کیا، دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، تو انہوں نے پھر ان سے کہا کہ میں اس رسول سے، نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس کی بات سننے کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مکہ والوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو دیکھا کہ یہ بندہ، اس کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہے، 3 دن سے یہاں پہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ میرے پیچھے آتے جائیں، اگر میں دیکھوں گا کہ قوم سامنے سے آ رہی ہے، قوم کے افراد آ رہے ہیں، تو میں ایسا انداز بنا لوں گا جیسے کوئی پانی نیچے گرا رہا ہوتا ہے، میں رک جاؤں گا، تم بھی کسی سائیڈ کونے پہ ادھر ادھر ہو جانا، رک جانا، جب میں چل پڑوں گا پھر میرے پیچھے چلتے آنا۔ تو وہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ کی دعوت سنی، اور ملنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابھی حالات ایسے ہیں، آپ واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنے قبیلے کو دعوت دو، ان کے اندر کام کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملے کو ظاہر کر دے گا اور مجھے غلبہ دے دے گا، تم اس بات کو سننا، تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں یہ تو کروں گا، لیکن ایک کام اور بھی ساتھ کروں گا، میں بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر کھڑے ہو کر ان کو اپنے اسلام کا اظہار ضرور کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں اور اس وقت واپس آئیں جب اسلام ظاہر ہو چکا ہو، غالب ہو چکا ہو، تو کہتے ہیں نہیں میں جاؤں گا اور بیت اللہ کے اندر میں اپنے اسلام کا اظہار کروں گا۔ چلے گئے، بڑے بڑے سردار بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں پر جا کر کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اب وہ جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن وہاں بیٹھے تھے، وہ تو خفیہ دعوت کو برداشت نہیں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک شخص عین حرم کے اندر کھڑا ہو کر اس کلمے کا اظہار کر دے، اسے کیسے برداشت کرتے؟ تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا اور قریب تھا کہ ان کو مار دیتے۔ عباس رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھاگتے ہوئے آئے، لوگوں کو پیچھے کیا اور انہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ بندہ آج یہاں مر گیا اور شہید کر دیا گیا تو اس کا قبیلہ تمہارے شام کے تجارتی سفر کے رستے میں ہے، تم وہاں سے نہیں گزر سکو گے، وہ تمہاری تجارتیں بند کر دیں گے، تم اس شخص کے اوپر ظلم کرتے اور اسے مارتے ہو۔ تو یہ وہ ان کا طریقہ تھا کہ جو اسلام قبول کرے اس کے اوپر ظلم کرو، اس دعوت کو پھیلنے نہ دو، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جو ان کے ظلم کے باوجود بھی اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اس طرح یہ دعوت پھیلتی چلی گئی، پھر انہوں نے آ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ان کے اوپر تشدد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اب ان کا جینا تنگ کر دینا چاہیے، تو انہوں نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود ظلم ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبی کے عقیدے کے قریب، عمل کے قریب، نبی کے رستے کے قریب جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ آزمائشیں دین کی وجہ سے اس کے اوپر آئیں گی۔ آج جن لوگوں پر دین کی وجہ سے آزمائشیں ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کافر ان کو برداشت نہیں کرتے، ان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی دعوت کو معاشرے کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے، یہ مبارک لوگ ہیں اور ان کی دعوتیں مبارک ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بشارت دیتی ہے جن کی دعوت اللہ کے نبی کی دعوت جیسی، جن کا کردار نبی کے کردار جیسا، جن کا منہج نبی کے منہج جیسا، فرمایا ان کے اوپر سب سے زیادہ دین کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں اور ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ آپ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اب بات یہاں تک جا پہنچی کہ ہر صورت ان کو روکنا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کہتا ہے کہ آج میں جا کر ان کی گردن دبا دوں گا، اعلان کیا سب کے سامنے، اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، آگے بڑھا، ہاتھ آگے کیے کہ ان کی گردن دبا دوں اور کام ہی ختم کر دوں، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف خوف زدہ حالت میں پلٹا۔ لوگوں نے کہا تو گردن دبانے گیا تھا، کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں نے
مختلف باتیں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کہتا ہے میں نے ایک اونٹنی دیکھی جو مجھے کھانے کے لیے دوڑی، میں نے آگ دیکھی جو میری طرف لپکی، مختلف اس نے باتیں کی کہ میری طرف مجھے ایسے لگا کہ آج میں بچوں گا نہیں، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے سردار بیٹھے ہیں، اور وہی ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو فلاں شخص کی جو اونٹنی آج مر گئی، اس کا وہ مردہ اونٹنی کا گند پڑا ہوا ہے پیٹ کا سارا، اوجڑی اٹھا کر وہ گند کے ساتھ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ یہ تکلیفیں آ رہی ہیں اللہ کے نبی کو دعوت کے میدان میں، کون ہے جو یہ کام کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط وہ کھڑا ہوتا ہے، جا کر اٹھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر رکھ دیتا ہے نماز کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا، آپ کی زندگی، دعوت کی زندگی کے اندر اتنا تنگی پیدا کر دی گئی کہ معاشرے کے اندر آپ کا اور صحابہ کرام کا وہاں موجود رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ حالات تھے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا سلوک کیا گیا، اتنا مارا کہ کپڑے میں ان کا جو قبیلہ تھا ان کو بیت اللہ سے ایک چادر کے اندر اکٹھا کر کے اٹھا کر لے گئے، اور بات یہی مشہور ہو گئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ حالات وہاں پر پیدا ہو گئے۔ یہ تو آزاد انسان تھے، بڑے سردار تھے معاشرے کے، جو کمزور لوگ تھے۔ آل یاسر کا خاندان تھا، اس کو باہر لٹایا جاتا، ان کے اوپر ریت، گرم ریت، عرب کی صحرا کی گرم ریت کے اوپر ننگے جسم ان کو لٹایا جاتا، گرم بڑے بڑی چٹانیں اور پتھر ان کے اوپر رکھے جاتے، بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر تشدد کیا جاتا۔ یہ وہ دعوت کے راستے کی مشکلات تھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کے ذمہ لگایا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور آپ کو ایک روشن چراغ انسانوں کے لیے بنا کے بھیجا کہ اگر کسی نے روشنی لینی ہے، زندگی میں ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ فرمایا یہ تو ساری چیزیں ہیں، لیکن ودعا ازاہم، یہ آپ کو تکلیفیں دیں گے اس رستے کے اندر، آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑے گی، آپ کے ساتھیوں کو ان کا جینا جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم ہوگا۔ ودعا ازاہم، آپ اس کے اوپر صبر کرتے رہیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں۔ یہ دعوت کے اندر سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ آج جو دعوت دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں کھلے رستے ملنے چاہیے، آسانیاں ملنی چاہیے، ہر جگہ پہ خوش آمدید ہو اور ہمارے لیے مشکلات نہ ہو، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دعوت کے ساتھ مشکل ہے، دعوت کے ساتھ آزمائش ہے۔ اگر دعوت ٹھیک ہے تو پھر تکلیفیں اس کے راستے میں آنی ہی آنی ہیں، ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا دعوت کے میدان کی پہلی کامیابی ہے۔ اگر تکلیفوں کے اوپر دعوت میں صبر نہیں کر سکتا انسان، تو پھر دنیا کے بڑے بڑے نظاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر دعوت میں ہاتھ نہیں روک سکتا تو پھر وہ لوگ، وہ انسان جو ہے جہاد کے اندر اپنا ہاتھ چلا بھی نہیں سکتے، وہاں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، وہاں بھی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ اس لیے دعوت کا کام کرنے کی بنیادی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے نبی کو دیا، آپ کی امت کو دیا کہ لوگوں کو بلائیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ہر انسان کو اللہ کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے مراد دلیل ہے، حکمت سے مراد بہترین اسلوب ہے، حکمت سے مراد قرآن و سنت کی دعوت ہے، اور حالات کے مطابق دیکھ کر جو تدبیریں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہترین انداز ہو، اچھے الفاظ کا چناؤ ہو، اس میں دعوت پیش کی جائے، اور لوگوں کے ساتھ اگر کوئی بحث بھی ہو جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کسی کے اوپر تان کرنا، کسی کو ٹیز کرنا، کسی کے اوپر ایسا سخت جملہ کہ وہ دعوت سے متنفر ہو جائے، یہ اسلام کی دعوت کا انداز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت کی زندگی گزار کے دکھائی، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دعوت کا کام کرنا لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ عقیدے ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ اس کے بغیر معاشرے کی تربیت ہو سکتی ہے، نہ اس کے بغیر اسلام پھیل سکتا ہے۔ یہ بہت بنیادی فریضہ ہے اسلام کے اندر۔
اس لیے 13 سال مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے کے ساتھ، اپنے اسوہ کے ساتھ ہمیں دعوت کا کام کر کے دکھایا اور ہمارے لیے رہنما بنے، ہمارے لیے رستے واضح کیے۔ آج بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر دین کی دعوت کو اپنے معاشروں میں منظم کرنا چاہیے، اس کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، اور ہمارے مال بھی خرچ ہو جائیں، ہمارے وقت بھی خرچ ہو جائیں اس کے اندر، یہ ساری ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔